وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص پریشان ہے۔ ہر شخص اس وجہ سے پریشان ہے کہ رزق کی تنگی ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایک پیدا ہونے والا بچہ اسے پریشانی روٹی کی ہے، اور ایک مرنے والا بوڑھا شخص اسے پریشانی روٹی کی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں وہ غذا کی ایک نالی کے ذریعے سے غذا حاصل کرتا ہے۔ غذا کی ایک نالی کے ذریعے سے غذا حاصل کرتا ہے۔ اللہ سے پوچھتا ہے، کیا اللہ میں اب یہیں اس اندھیری کوٹھڑی میں رہوں گا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، کل من علیہا فان، کہ تیری یہ زندگی فنا ہو جانے والی ہے، یہ تیری جو کال کوٹھڑی ہے، اس کال کوٹھڑی کی زندگی سے تو باہر آنے والا ہے۔ اب تو دنیا میں قدم رکھے گا، دنیا کی روشنیوں کو دیکھے گا۔ جب وہ بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ وہ پیٹ سے جو غذا کا سلسلہ تھا اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ وہاں تو میرا ذریعہ تھا، میری غذا کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تھا، یا اللہ اب میں دنیا میں آیا، تو نے مجھے کال کوٹھڑی سے تو نکال دیا، تو نے مجھے دنیا کی روشنیوں میں تو ڈال دیا، ہائے یا اللہ میرا تو رزق ہی بند ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں میرے بندے، میں نے تیرے رزق کو اس نال سے ختم کر کے تیری ماں کے پستان میں ڈال دیا ہے۔ وہ بچہ وہاں سے اپنے رزق کو حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، ماں اس کی بھاگتی ہے، دوڑ کر جاتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے۔ جب اس بچے کو وہ ماں دودھ پلاتی ہے وہ ذرا سکون محسوس کرتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے کہ یا اللہ کیا ہمیشہ میں چیخ چیخ کے اپنے لیے دودھ مانگوں گا، اپنے لیے روزی مانگوں گا، اپنے لیے غذا مانگوں گا، اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوئی ترکیب کروں گا؟ اللہ کہتا ہے نہیں، کل من علیہا فان، یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا جائے گا، یہ سلسلہ بھی فنا کر دیا جائے گا۔ پھر وہ شخص، وہ بچہ بولنا شروع کرتا ہے۔ جب بولنا شروع کرتا ہے پھر ماں سے ضد کرتا ہے کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دو۔ ماں کسی کام میں بھی ہے وہ اس کام کو نمٹاتی ہے، تب تک یہ روٹی کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ پھر اسے کھانا دیا جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر سوال کرتا ہے کہ ہمیشہ میں ایسے رہوں گا؟ اللہ کہتا ہے نہیں، کل من علیہا فان، یہ بھی نظام گزر جائے گا۔ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تگڑا جوان ہو جاتا ہے۔ جب تگڑا جوان ہوتا ہے پھر وہ اپنے زور بازو پر اپنی روزی کو تلاش کرتا ہے، اپنے رزق کو تلاش کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اسے کھاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یا اللہ کہ ہمیشہ میں ایسے رہ جاؤں گا؟ اللہ کہتا ہے کل من علیہا فان۔ قرآن سے پوچھ لیں، قرآن کہے گا کل من علیہا فان۔ جب کل من علیہا فان اس جگہ کہا نہیں میرے بندے تو ایسے تگڑا جوان نہیں رہے گا، نہیں میرے بندے تو اس طریقے سے خوبصورت نہیں رہے گا، نہیں میرے بندے تو اگر محنت کر کے آج کھاتا ہے تیرے بازو میں زور کم ہو جائے گا، تو پھر اپنے بازو سے زور لگا کر کما نہیں پائے گا، پھر تیرے کمانے والے تیری اولاد ہوگی، تیرے بچے ہوں گے، وہ تجھے
کما کر دیں گے، پھر اس کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اب میرا بچہ کمانا شروع کر رہا ہے، اب میرے بچے نے کما کر مجھے دیا، میں اپنے بچوں کی روزی بھی پوری کروں گا، اپنے بچوں کی روٹی بھی میں نے پوری کرنی ہے، میں کما نہیں سکتا، میں نے اپنی روٹی بھی پوری کرنی ہے، اس کی بڑھاپے میں بھی وہی پریشانی، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، موت تک اس کی پریشانی یہی ہے کہ کیا، کیسے، کہاں سے، کب، کہاں مجھے روزی کیسے ملے گی، میرا رزق کیسے پورا ہوگا۔ سوال کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی کتاب یعنی قرآن پاک میں سے، تو سوال کا جواب یہ ملتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے اور بے حساب رزق دینے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ جیسا رازق دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ نے زمین کے پیٹ میں سے نکال کر روزی عطا کر دی، اللہ نے مٹی کے اندر سے مٹی کو گندم کا دانہ بنایا، اس گندم کے دانے کا بھی انسان نے آٹا بنایا، اس آٹے کی روٹی بنائی اور انسان کھاتا ہے۔ ہمارا رزق زمین پر نہیں آسمان میں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ تمام حضرات جہاں جہاں کام کرتے ہیں، کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اگر آپ کا مالک یہ کہے کہ آئندہ میں تمہیں دہاڑی نہیں دوں گا بلکہ صبح 8 بجے سے لے کے 8:15 تک تمہاری روزی کو میں تقسیم کروں گا، اس وقت میں آ کر اگر لے لیا تو ٹھیک، بعد میں آئے تو اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ اب جب وہ شخص روزی تقسیم کر رہا ہوگا، 8 بجے کا ٹائم اس نے دیا، 8:15 تک کا ٹائم روزی کی تقسیم کا اس نے رکھا، میں اٹھتا ہوں، منہ ہاتھ دھوتا ہوں، وہاں جب پہنچتا ہوں 8:17 پر، 8:17 ہو گئے، میں جا کے سوال کرتا ہوں کہ بھائی میرے حصے کی مزدوری، وہ کہتا ہے کہ اب تو 2 منٹ اوپر ہو گئے، مزدوری تقسیم کر کے میں فارغ ہو گیا ہوں، وہاں جا کے دیکھ، اس جگہ پہ اسے میں پیسے اٹھا کر یا جو بھی آپ کا سلسلہ تھا وہ اٹھا کر دے رہا تھا، کچھ بچا ہے تو جا کے لے لے، یا پھر وہ کہے گا کہ اب تو کچھ بچا ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت نے رزق کی تقسیم کا ایک وقت مقرر کر دیا، رزق کی تقسیم کا وقت کون سا ہے؟ رزق کی تقسیم کا وقت فجر کی نماز کا ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اور میرے نبی کی سب سے بہترین پسند، تیرے اور میرے نبی کی سب سے بہترین چیز فجر کی نماز اور فجر کی نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں۔ کہیں پر بھی چلے جائیں، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی آپ جاتے ہیں، آپ کا سفر مفتیان کرام کا مقرر کردہ جو سفر ہے، اس سفر تک جب پہنچتے ہیں آپ نے ظہر کی نماز کو کم کر دیا، 2 رکعت فرض، ایسے ہی عصر کی نماز 2 رکعت فرض، مغرب کی نماز 3 رکعت فرض، عشاء کی نماز 2 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر، یہ ذمہ کر دیا، مگر معافی نہیں ہے تو فجر کی نماز کی نہیں ہے۔ فجر کی نماز قصر میں نہیں پڑھی جاتی، اس کی 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ کس وجہ سے پڑھی جاتی ہیں؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ سنتیں ہیں، اور وہی وقت انسان کے رزق کی تقسیم کا اللہ نے رکھا ہے۔ اس وقت جب رزق کو تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم اپنے بستر میں، نرم گداز بستر میں تسلی کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں، پھر جب ہمیں ہوش آتا ہے، نماز کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ہم فوراً موبائل اٹھائیں گے۔ اس قسم کی لعنت یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ سب سے پہلا کام، جب سوئے تھے اس وقت اللہ کا نام نہیں لیا تھا، موبائل چلاتے ہوئے سوئے تھے، موبائل قریب رکھا، سو گئے، صبح اٹھے سب سے پہلے دیکھا کہ کس کا گڈ مارننگ کا میسج آیا ہے،
کسی کا کوئی پیغام تو نہیں آیا میرے پاس۔ اللہ کے بندے، اتنی بڑی ذات نے تجھے پیغام بھیجا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تجھے وہ سنائی نہیں دیا؟ ایک مخلوق کا بنایا ہوا چھوٹا سا موبائل، اسے دیکھ کر ایک مخلوق کے میسج کو دیکھنے کے لیے تو بےتاب ہے۔ ابھی تو نے اپنی آنکھوں کو صاف نہیں کیا، صحیح طریقے سے آنکھیں کھلی نہیں، اور موبائل اٹھا کر دیکھتا ہے گڈ مارننگ کا میسج آیا ہے، اسے رپلائی کرتا ہے، جبکہ اللہ کا میسج آیا ہے کہ مؤذن صدا لگا رہا ہے تو آرام سے سویا ہے۔ اگر تیری دیر سے آنکھ کھلی تو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ یاد رکھیں کہ کمر جھکانے کی توفیق اللہ اسے نہیں دیتا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کمر جھکانے کی توفیق اسے نہیں دیتا، اپنے آگے جھکنے کی توفیق صرف اسی کو نہیں ملتی۔ نہیں، اگر اللہ چاہے انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور اپنے وقت مقرر پر اپنے حصے کا رزق بھی لے لیتا ہے۔ رزق کی تقسیم کا وقت ہے نا۔ اب ہم اٹھیں گے 12 بجے، صبح کے 7-8 بجے بھی نہیں، 12 بجے اٹھیں اور جا کے منہ ہاتھ دھو کے باہر نکلیں اور اللہ سے کہیں اللہ اب میں اٹھاؤں، میرے حصے کا رزق دے، دیتا ہے دے، نہیں دیتا تو نہ دے۔ یہی مقصد ہے نا، یعنی کہ اللہ سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں، کہ اللہ سے مقابلہ ہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اکڑ کر پڑے رہتے ہیں، اپنے بستر کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، آنکھ کھل بھی جائے تو سو جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں ابا جی اٹھے تو نہیں، دادا جی اٹھے تو نہیں، اگر انہوں نے مجھے اٹھا ہوا دیکھ لیا تو وہ کہیں گے کہ بے وقوف آدمی صبح کی نماز نہیں پڑھتا پھر سو گیا، اگر انہیں سویا ہوا دیکھا، ان کے اس منہ پر کپڑا دیکھا تو دوبارہ لمبے ہو گئے۔ کیا ہے جی، کہیں وہ دیکھ کے مجھے نماز کا نہ کہہ دے۔ اوقات ہی کیا ہے انسان کی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تیرے اندر ہے کیا؟ کس چیز کا تکبر ہے تجھے؟ اگر تیرے کھانے میں سے ایک مکھی آ کر تیرے حصے کا کھانا اٹھا کر جاتی ہے، تیرے اندر تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ تو اس مکھی کو پکڑ کے واپس لائے اور اپنا حصے کا اس کے منہ میں سے وہ کھانا لے لے، تیرے اندر تو اتنی ہمت نہیں، تو ایک مچھر کے پر کو بھی نہیں بنا سکتا، تو پھر تکبر کس چیز کا ہے؟ ہم لوگ اللہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے سامنے ہم اس طریقے سے پیش آتے ہیں کہ اللہ میں تیری عبادت کرنے کا مجاز نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کے والدین آپ کو کوئی حکم دیں، آپ اس حکم کو ٹھکرا دیں، اس کے بعد اپنے والد سے کہیں کہ ابا جی آپ کی مہربانی ہوگی مجھے ایک موٹر سائیکل تو گفٹ کر دیں، آپ کے ابا جی گفٹ کریں گے؟ جوتے بھی ماریں گے اور فرمائیں گے یہاں سے دفع ہو جا، تو وہ شخص ہے کہ میں تجھے کام کہتا ہوں تو میری بات ہی نہیں مانتا، تو پھر کس لحاظ سے تو میرے پاس آیا ہے؟ کیا لینے آیا ہے میرے پاس؟ ابا جی یہی کہیں گے نا، یہ تو میرے باپ کی حالت ہے جو میرے گھر کا سربراہ ہے، جو اس کائنات کا سربراہ ہے، جب اس کے سامنے ہم اکڑ کر پیش آتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندے نماز پڑھ، میرے بندے میرے سامنے رکوع کر، میرے بندے میرے سامنے سجدہ کر، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں اللہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں، نہیں میرے اللہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں اپنے کاروبار میں اپنے گاہک کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ ارے اللہ کے ولی، جس کاروبار کو تو کر رہا ہے وہ کاروبار دینے والا کون؟ اللہ۔ جس بیوی کے پاس تو بیٹھا ہے وہ بیوی عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ جس اولاد کے پاس تو بیٹھا ہے وہ اولاد عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ جب تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں تو پھر بھاگتا کیوں ہے؟ پھر اللہ سے کیوں بھاگتا ہے؟ پھر یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے تو بھی محبت کر۔ کہتے ہیں کہ اللہ سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، اللہ سے ڈرتا ہے اس وجہ سے اللہ اللہ نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا ہے اس وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپناتا۔ ایمانداری کے ساتھ مجھے بتائیں کائنات کا سب سے خوبصورت انسان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے سب سے خوبصورت انسان۔
حضرت سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کائنات کے خوبصورت انسان ہیں جنہیں دیکھ کر انسان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف کو دیکھ کر تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی، اگر میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اگر میرے شوہر کو دیکھتی تو اپنا کلیجہ کاٹ ڈالتی، اتنے خوبصورت تھے۔ اور آج ہم اپنے چہروں سے داڑھیوں کو ہٹا کر، اپنے لباس کو یہود و نصارہ جیسا بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگ رہے ہیں اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اپنے چہروں کو بگاڑ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم جیسا حسین کوئی نہیں، اللہ کے بندے تجھ سے بہت بہتر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خود کو امتی کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ خود کو امتی کہتے ہوئے کیا کبھی دماغ میں یہ نہیں آیا کہ جس نبی کی امت میں سے ہوں، جس نبی کو ماننے والا ہوں، اس نبی کے راستے کو بھی اختیار کر لوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، اس کے باوجود ہم یہود و نصارہ کی طرز پر چلتے ہیں۔ جب یہود و نصارہ کی طرز پر چلتے ہیں تو معاشرتی سطح پر ہمارے رزق میں کمی ہوگی۔ کیوں؟ کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی یہود و نصارہ کی تابع فرمانی کرتے ہیں۔ کلمہ گو ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرز پر چلتے ہیں۔ اگر یہودیوں کو دیکھو تو وہ بہت ہی امیر ترین ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی دنیا میں جنت بنا دی، اور اللہ نے ہمیں دنیا میں جنت نہیں دی۔ اللہ نے کہا یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے۔ اور یقین جانے کہ دنیا کی جو جنت سب سے چھوٹی ہے، ایسے انسان کے لیے جس کے اعمال سب سے کم ہیں، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی جنت بنائی ہے، اس کا رقبہ جانتے ہو؟ کم و بیش اتنا ہے کہ یہ جو موجودہ دنیا ہے، اس دنیا کا احاطہ کر لیں، اس دنیا کا تعاقب کریں، یہ دنیا جتنی وسیع ہے، اس دنیا سے کئی حصے، بعض روایت میں 4 گنا بڑی، بعض روایت میں 70 گنا بڑی وہ چھوٹی سی جنت ہوگی۔ اور اگر ہم اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق بنا لیں تو پتہ نہیں کتنی بڑی ہمیں جنت ملے گی۔ ایک سنت کو اپنانا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ہماری زندگی سنت کے مطابق ہے؟ ہماری زندگی میں سنت کہیں سے جھلکتی ہے؟ ہماری زندگی میں کوئی سنت بھی شامل ہے؟ جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گیا اس وجہ سے کہ جا کے دیکھوں کہ ایسی کون سی اس بزرگ میں کرامت ہے کہ یہ اتنا مشہور ہوا پڑا ہے۔ وہاں گیا، 3 دن 72 گھنٹے ان کے پاس رہا۔ ان کے پاس 72 گھنٹے رہنے کے بعد وہاں سے واپس لوٹنے لگا تو جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نوجوان کیسے آئے تھے، کیا لینے آئے تھے، کیا لے کر جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ حضرت میں آیا تھا کہ دیکھوں آپ میں کرامت کون سی ہے۔ آپ میں مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی، اس لیے میں خالی ہاتھ واپس لوٹ رہا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ نوجوان یہ بتاؤ کہ یہاں پر کتنی دیر رکے؟ عرض کیا کہ 3 دن 3 راتیں۔ فرمایا کہ ان 3 دن 3 راتوں میں کوئی کام اس گھر میں یا مجھ سے خلاف سنت بھی دیکھا؟ عرض کیا کہ نہیں، خلاف سنت کوئی کام نہیں دیکھا۔ کہا کہ بتا کہ تجھے اس سے بڑی ولایت کیا چاہیے؟ میرے بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی تھے انہوں نے کر لیا، ولی تو بھی بن سکتا ہے اگر سنت کے مطابق اپنی زندگی بنا لے تو۔ ولی بننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا کو ترک کر دے، سنت کے مطابق اپنی ساری زندگی کو لے، اپنے کاروبار کو سنت کے مطابق کر، اپنی زبان کو سنت کے مطابق استعمال کر، اپنے اعمال کو سنت کے مطابق کر، نماز کو اپنے اوپر ضروری مان لے، اپنے کاروبار کو پیچھے کر دے، نماز کو آگے کر دے، اپنے اولاد کو پیچھے کر دے، نماز کو آگے کر دے، اللہ کو آگے کر دے۔ اللہ کا قرآن پاک میں فرمان ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو باقی رہ جانے والی چیز ہے وہ صرف اور صرف وہ عمل ہے جو تو نے عمل صالح کیا، وہی تیرے لیے خیر و برکت والا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مان لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں، اللہ کو مان لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔